معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا آئے ہوئے تمام دوستوں، السلام علیکم۔ میں آپ کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو اب تک پتہ چلی گیا ہے کہ آج آپ کو یہاں پر زحمت دینے کی وجہ کیا ہے۔ پاک زمین پارٹی میں آج ہماری دو خواتین ایم پی ایز محترم ہیں، ہمارے لیے بہنیں ہماری نائلہ باجی اور ناہید باجی آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو یہاں پر زحمت دی ہے۔ میں اپنی جانب سے، پاک زمین پارٹی کی تمام لیڈرشپ کی جانب سے اور کارکنوں کی جانب سے ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، میں ان کو ویلکم کہتا ہوں اور ان کے لیے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے انسانیت کی فلاح کے لیے کام لے لے، ان سے لوگوں کی فلاح کے لیے کام لے لے۔ اور بات کے ساتھ میری یہ بھی تمام جہاں پر میری آواز جا رہی ہے ان تمام لوگوں سے بھی میری گزارش ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ سب نے 2 سالوں میں اپنے جتنے تجربے کرنے تھے کر لیے۔ میری بالکل وداؤٹ مینسنگ مائی ورڈ، میں بہادر آباد کے ایم کیو ایم کے ساتھیوں سے، میں پی آئی بی کے ایم کیو ایم کے ساتھیوں سے میں کہتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنے فیصلوں پہ، اپنی ایکٹیویٹیز پہ نظر ثانی کریں اور دیکھیں کہ کون سا راستہ اس شہر کے لوگوں کے لیے بھلائی کا راستہ ہے، کہاں پر اجتماعی فائدے زیادہ ہیں، کہاں پر نسلوں کے فائدے زیادہ ہیں، نسلوں کے کام زیادہ ہیں۔ اور اگر آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو پی ایس پی کے علاوہ کوئی اور آپشن نظر نہیں آئے گا۔ اور ہم نے یہ سب کچھ جو کیا ہے، یہ جہاز شروع کیا تھا، ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں، کسی غصے میں نہیں کی یہ ساری باتیں، کسی سے انتقام لینے کے لیے سارا کام نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سوچ تھی، اس قوم کی، اس شہر کے لوگوں کی فلاح کی بہت بڑی سوچ تھی، جس کی وجہ سے ہم نے اپنی تمام پرسن پریولیجز جو ہم وہ لوگ تھے جو مراد یافتہ لوگ تھے۔ اگر ایم کیو ایم کے کوئی بینیفیشریز تھے تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہ ایم کیو ایم کی بینیفیشریز تھے، ہم ہی ایم پی ایز تھے، ہم ایم این ایز تھے، ہم رابطہ کمیٹی کے ممبران تھے، ہم سینیٹرز تھے۔ تو ہمارے پاس تو ساری چیزیں ایم کیو ایم کی دی ہوئی، ہمارے پاس ساری چیزیں موجود تھیں، تو ہمیں ضرورت نہیں تھی کوئی نئی چیز کرنے کی جس میں ہم سے یہ ساری چیزیں چھن جاتی، ہمارے لیے دشمنیاں پیدا ہو جاتی اور سارے۔ لیکن ہم نے ان تمام چیزوں کو لات مار کر، سیکریفائز کر کے ہم نے جہاز شروع کیا تھا۔ اور یقین جانیے اس شہر کے حالات اور اس شہر کے رہنے والے لوگوں اور بالخصوص جو اردو بولنے والے جو مہاجروں کی جو کنڈیشنز تھی، جو حالات تھے، جس طرح ان کو لے کر جایا جا رہا تھا، اس ڈائریکشن کو چینج کرنے کے لیے، اس ڈائریکشن کو روکنے کے لیے، اس گہری کھائی سے لوگوں کو نکالنے کے لیے، اور اس شہر میں تاکہ امن ہو، اس صوبے میں امن ہو، اس ملک میں امن ہو، لوگوں کو پاکستان کا حصہ بنائے، اس لیے ہم نے یہ جہاز شروع کیا تھا۔ اللہ نے ہماری بات لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے، قافلہ بنتا گیا، اور آج وقت اور حالات نے 2 سالوں میں ہم نے جتنی بھی باتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں صحیح ثابت کر دی، ایک ایک کر کے ساری باتیں صحیح ثابت کر دی۔ میں کھلے دل سے آج دعوت دیتا ہوں کہ اپنے دلوں کو صاف کریں خدا کے واسطے، اور ہمیں جوائن کریں، اور آئیے مل کر جد و جہد کرتے ہیں، آئیے مل کر مظلوموں کی جد و جہد کرتے ہیں، غریبوں کی جد و جہد کرتے ہیں، آئیے مل کر جو ہے وہ تمام کمیونٹیز کے لیے صدا بلند کرتے ہیں، اور اپنی کمیونٹی اور ایسی بات کرتے ہیں جس سے میری کمیونٹی کو بھی فائدہ ہو اور دوسری کمیونٹیز کو بھی اس میں نقصان نہ ہو، اس میں بھی فائدہ ہو۔ آئیے مل کر جد و جہد کرتے ہیں کہ اس کراچی اور حیدرآباد کے 70 لاکھ لوگ وہ سینسز میں کم گن لیے گئے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آئیے مل کر جدوجہد کرتے ہیں کہ یہ جو ڈی لمیٹیشن کے بعد یہ جو نئی کانسٹیٹوئنسیز بنائی گئی ہیں، پورے شہر حیدرآباد، کراچی اور شہری علاقوں کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے۔ اس شہر میں ایک ہی علاقے میں 2,39,000 ووٹرز کے اوپر ایک کانسٹیٹوئنسی ہے، اور اسی شہر میں ایک کانسٹیٹیوئنسی جو ہے وہ 5,10,000 ووٹوں پہ ہے. تو دیٹ مینس کہ آلموسٹ ایک علاقے میں
دو بندے ووٹ ڈالیں گے تو ایک ووٹ بنے گا، اور ایک علاقے میں ایک آدمی ووٹ ڈالے گا تو ایک ووٹ ڈلے گا. یہ کہ ناانصافی ہے. اس شہر میں ایک ہی جگہ پہ 2.5 لاکھ پہ ہے اور ایک ہی جگہ پہ تقریباً 5.5 لاکھ پہ جو ہے کانسٹیٹیوشنز بنا دی گئی ہیں، جو کہ ڈبل ہے، کہیں پہ 4.5 لاکھ پہ، کہیں تو یہ جو زیادتی ہے زبان کی بنیاد پر، نسلی بنیادوں پر، یہ جو حکومت وقت یہ سارا کام کر رہی ہے، آئیے زیادتیوں کو روکتے ہیں، آئیے مل کر اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، آئیے مل کر اس شہر کے لیے اختیارات لیتے ہیں، مل کر اس شہر کو صاف کرنے کی بات کرتے ہیں، مل کر اس شہر کے نوجوانوں کے لیے روزگار کی بات کرتے ہیں، آئیے مل کر اس شہر کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، نئی یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں. یہاں پر کراچی یونیورسٹی سے یہاں کے شہر کے داخلے منع کر کے اس شہر کے باہر جو ہے وہ ایڈمیشنز جو ہے وہ دی جا رہی. آئیے مل کر یہاں کے ہسپتالوں کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، اس شہر کی سب کو کچرا کنڈی بنا دیا گیا، اس کو صاف کرنے کی بات کرتے ہیں. پانی نہیں ہے شہر میں، سیوریج کا نظام دھرم برہم ہے. آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے مل کر اس کی جد و جہد کرتے ہیں، اپنی ذات سے، اپنی پارٹیز، اپنی پرانی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر، اور ایسی اجتماعیت کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پر اگر فرض کریں کہ میں اردو بولنے والا ہوں، میں مہاجر ہوں، تو میں صرف یہ نہ کہوں کہ پانی آئے تو مہاجروں کے گھروں میں آئے، صرف کچرا اٹھاؤ تو مہاجروں کے گھروں کے آگے سے کچرا اٹھاؤ، جاب ملے تو مہاجروں کے گھروں کے آگے سے جاب ملے، صفائی ہو تو روڈ بنے تو مہاجروں کے گھروں سے. اگر میں مہاجر ہوں، اردو بولنے والا ہوں، میرے بچوں کا اور میرا فائدہ اس میں ہے کہ اس شہر کی تمام زبانیں بولنے والے بچوں کو پانی ملے گا تو میرے بچوں کو پانی ملے تو خوشی ہے اس میں. اس شہر کے تمام گھروں کے آگے سے صفائی ہو تو میرے گھر کے آگے سے صفائی ہو تو پھر وہ پائیدار صفائی ہے. اس شہر کے تمام لوگوں کو تعلیم یکساں ملے، شہر کے تمام لوگوں کو صحت کی سہولیات یکساں ملے. اور اگر ہم صرف اپنے آپ کو کمیونٹیز میں بانٹیں گے تو پھر شہر میں کبھی بھی امن نہیں ہو پائے گا. وقت اور حالات نے ہمارے اس نیریٹو کو صحیح ثابت کر دیا ہے. آئیے مل کر اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں تمام لوگوں کو، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں تمام پاکستان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ پچھلے 2 ماہ سے جو بھی ایم کیو ایم کے اندر پرابلمز چل رہی تھیں، جو بھی ان کی اندرونی معاملات چل رہے تھے، پاک سرزمین پارٹی نے ان تمام ان کے مسائل کو اپنے لیے اپورچونٹی بنانے کی کوشش نہیں کی. ہم نے اس کے اوپر کوئی بیشنگ نہیں کی، ہم نے اس کے اوپر کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کیا. ہم نے بیان تک اس کے اوپر نہیں دیا کہ ہم ان تمام پولیٹیکل جو ان کی ایشوز چل رہے ہیں اس کا ہم فائدہ اٹھاتے اور اس کو پوائنٹ سکورنگ کرتے. ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور یہ اچھی بات نہیں تھی جو کچھ پاکستان کے اور خصوصاً کراچی اور سندھ کے لوگوں نے جو کچھ دیکھا ہے پچھلے 2 ماہ میں، اس نے اچھا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کیا. بہت افسوس ہوا ہے، بہت ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں جو ہوئی ہیں. مذاق اڑا ہے لوگوں کا، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں اس لیے دونوں کیمپس کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں مل کر جو ہے اس کی جدوجہد کرتے ہیں، اور ہمارا ہی رستہ جو ہے وہ ٹھیک رستہ ہے. سارے تجربے کر لیے آپ تمام لوگوں نے. میں کسی کو بلیم بھی نہیں دیتا. چلیں ٹھیک ہے، آپ تمام پروسیس سے گزر گئے، تمام چیزیں ہو گئیں، تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہی رستہ ٹھیک رستہ ہے. جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں کراچی کے لوگوں سے، پاکستان کے لوگوں سے، اور خصوصاً ایم کیو ایم کے لوگوں سے، کہ ایم کیو ایم کے لوگوں اور خاص طور پر مہاجروں، اردو بولنے والوں، مجھے ایم کیو ایم سے کوئی ذاتی میری پسندیدگی ناپسندیدگی نہیں ہے. مجھے ایم کیو ایم سے کوئی ذاتی مجھے کوئی خدا نخواستہ دشمنی نہیں ہے. میری کوئی ذاتی پرابلم نہیں ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے ساتھ، میری قوم کے نوجوانوں کے ساتھ بدقسمتی سے ایم کیو ایم کا جو برانڈ جتنا گندا کر دیا گیا ہے، جتنا خراب ہو گیا ہے، میری قوم کے نوجوانوں کے ساتھ ایم کیو ایم کا نام جوڑ کر آپ اس پہ کوئی بھی الزام لگائیں، پوری دنیا اس پہ یقین کرتی ہے. کوئی بھی میری قوم کے اوپر، میری قوم کے نوجوانوں کے اوپر آپ ظلم کریں، زیادتی کریں، ناجائز کریں، اس شہر کے ساتھ کچھ بھی کریں، ایم کیو ایم کا نام لگا دیں، پورا پاکستان تالیاں بجا رہا ہوتا ہے، پورا پاکستان آرام سے بیٹھا ہوتا ہے کہ ہاں ایم کیو ایم کے ساتھ ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہوگا. ایم کیو ایم کے یہ غلط کام ایم کیو ایم سے نسبت ایم کیو ایم سے جوڑ دی گئی ہے، پورا پاکستان یقین کرتا ہے کہ ہاں ان نوجوانوں نے یہ کام کیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے دوستو،
مجھے ذاتی پرابلم نہیں ہے، لیکن جب ایک برانڈ اتنا خراب ہو جاتا ہے، پٹ جاتا ہے، تو پھر آپ کو اس کا کوئی الٹرنیٹ سوچنا پڑتا ہے، دکھانا پڑتا ہے. اس لیے کہ میری پوری کمیونٹی اس کے ساتھ ٹیگ کر کے میرے ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ جو بھی ہمارے بدخواہ ہیں، جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ان کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایم کیو ایم رہے اور اس کے نام کے ساتھ اس شہر کو جوڑ کر جو چاہو اس شہر کے ساتھ کرو اور پورے پاکستان کو یقین دلا دو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہوش کرو، خدا کے واسطے. رومانس کی بات کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کس کا رومانس تھا بھائی؟ ہم سے زیادہ ایم کیو ایم سے کس کا رومانس تھا؟ انیس قائم خانی، ڈاکٹر صغیر، رضا ہارون، انیس ایڈوکیٹ، وسیم آفتاب سے زیادہ کس کا رومانس تھا؟ ہم ہی تو بینیفیشریز تھے اس سارے رومانس کے. لیکن آپ اپنی قوم کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے شہر، اپنے صوبے، اپنے ملک کے لیے ہوش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ آنکھیں کھول کر حقیقت پسندی سے کو فیس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اتنی سی ہماری صرف روحداد ہے، اتنی سی ہماری صرف جو ہے وہ آپ کو دعوت ہے کہ خدا کے واسطے یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، خدا کے واسطے یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. میں حکومت وقت سے کہنا چاہتا ہوں کہ شہر کے ساتھ ہونے والی زیادتی، صوبے کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو بند کریں، خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں سے زیادتی بند کریں، اور اس شہر کو خدا کے واسطے لاوارث نہ سمجھیں. بالکل لاوارث نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے. ہاں، اس شہر کے لوگوں نے اپنی وراثت پچھلے 35 سالوں سے ووٹوں کی شکل میں ایک پارٹی کو دے رکھی تھی. انفارچونیٹلی میرے شہر کو، جس کو ہم نے چوکیدار بنایا تھا اپنی اگلی نسلوں کے لیے، ان چوکیداروں نے چوروں کے ساتھ مل کر لوٹا ہے. میرا پیپلز پارٹی سے گلا بعد میں بنتا ہے، میرا پیپلز پارٹی، لیکن اس لیے کہ پیپلز پارٹی کو ہم نے شہر والوں نے ووٹ نہیں دیا. ہمارا گلا جو ہے وہ بنتا ہے ایم کیو ایم سے. پچھلے 35 سالوں سے 9 دفعہ الیکشنز میں ووٹ دے دیے، ایم پی ایم این ایز وزیر بنا دیے، صوبائی وزیر، وفاقی وزیر بنا دیے، 14 سالوں کے لیے ان کا گورنر بنا دیا، میئر بنا دیا کراچی حیدرآباد کا. سکھر کا ایم پی آج ایم کیو ایم کا ہے، نمیر پرخاس کا ایم پی آج ایم کیو ایم کا ہے. اس شہر میں 20 میں سے ایم این اے کی سیٹس میں سے 17 سیٹس ایم کیو ایم کی ہیں، حیدرآباد کی ساری سیٹیں ایم کیو ایم کی ہیں. پھر آج میرے شہروں کا یہ حال کیوں ہے؟ آج اس شہر میں کوئی آواز اٹھانے، اور کوئی اگر ایسا حال پیپلز پارٹی نے اگر یہ حال کیا ہے، حکومت نے یہ حال کیا ہے، تو اس کی نمائندگی رکھنے والوں نے مؤثر آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ کیوں نہیں استعفے دے دیے؟ کیوں نہیں لوگوں کو روڈوں پہ لے کر آ گئے؟ کیوں نہیں جو ہے وہ کوئی مؤثر احتجاج کیا؟ کراچی چیچا وطنی نہیں ہے. کراچی کے لوگوں کا پانی، آج سپریم کورٹ کا کمیشن ججز آ کر بیٹھ کر یہاں پر پانی کے اوپر یہاں پر ہیئرنگ کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ شہر میں جو لوگ پانی پی رہے ہیں 90% پانی اس میں انسانی فضلہ ملا ہوا ہے. کیا اس شہر میں نمائندے نہیں ہیں؟ کیا اس شہر کے کونسلرز نہیں ہیں، ایم پی ایز نہیں ہیں، ایم این ایز نہیں ہیں، پارٹی نہیں ہے؟ یہ ہمارا رونا ہے، یہ ہماری اپیل ہے کہ بھائی چوروں سے کیوں گلا کریں کہ وہ چوری کرنے آ رہا ہے؟ ہم نے تو چوکیدار رکھا ہوا تھا، ان چوکیداروں نے کیوں نہیں روکا؟ اور اگر نہیں روک پا رہے تھے تو ہٹ جاتے اس چوکیداری سے. کراچی کے لوگ اپنا حساب کتاب خود کر لیتے. اب اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کے پاس آپشنز موجود ہیں. میں تمام لوگوں کو امبیرس کیے بغیر میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیے مل کر نہ کہ صرف اس شہر کی خدمت کریں، ایسی قیادت نکالیں اس شہر کراچی سے، سندھ کے شہری علاقوں سے، جس کی روشنی، ایسی شمع جلائیں جس کی روشنی بلوچستان میں جائے، جس کی روشنی پنجاب میں جائے، جس کی روشنی خیبر پختونخوا میں جائے، جس کی روشنی سندھ بھر میں جائے. ہم ڈیولوشن آف پاور چاہتے ہیں. ہم این ایف سی ایوارڈ ملتا ہے وفاق سے صوبوں کو، ہم پی ایف سی ایوارڈ چاہتے ہیں، ہم پروونشل فائنانس کمیشن چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ سارے فنڈ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، نیچے ڈسٹرکٹس کو فنڈ نہیں دے رہے. تمام ادارے انہوں نے اپنے ہاتھ میں کر لیا. اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ ہے. 70 لاکھ بچے سندھ میں اسکولوں سے باہر ہیں جن کو اسکولوں کے اندر ہونا چاہیے تھا. 1000 ارب روپے 10 سالوں میں اس صوبائی حکومت نے خرچ کر دیے سندھ کی. 1000 ارب روپے 1000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد آج سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جاہل بڑے ہو رہے ہیں، جو کہ اس اکانومی کو کھا جائیں گے، جو کہ اس صوبے کی سوشل فیبرک کو کھا جائیں گے. کہاں سے آپ ڈیفینیٹلی اگر وہ جاہل ہیں، کل کو روزگار نہیں ہے، کرائم میں اضافہ ہوگا، اور ان کا قصور نہیں ہوگا اگر وہ جرائم میں جائیں گے، اس لیے کہ حکومت وقت نے توجہ نہیں دی اور وہ ان کے لیے کچھ کر نہیں رہی. سندھ میں بچے مر رہے ہیں، انٹیریئر سندھ میں بچے مر رہے ہیں، میل نیوٹریشن ہے یہاں پر، خوراک
خوراک اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس ملک میں 1 کروڑ بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں. 3.5 لاکھ بچے جو ہے وہ پورے 1 سال میں مر جاتے ہیں، جس کی سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ سندھ کے اندر ہے. آئیں ان تمام مسائل کو مل کر حل کرتے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ کراچی کی آبادی کو کم کر دیا گیا ہے، حیدرآباد کی آبادی کو کم کر دیا گیا ہے. اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن ایسی کر دی گئی ہیں کہ جس کا بالکل جو ہے وہ کوئی اس کی تک نہیں بنتی. میں نے آپ کو بتایا کہیں پر 2 لاکھ 2.25 لاکھ ووٹ ہیں ایک کانسٹیٹیونسی میں، اور کہیں پہ ایک ایم این اے کی سیٹ پر 5.25 لاکھ ووٹ ہیں، جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور ہماری اس پہ اپیل یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سینسس صحیح کیا ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے اس کا سینسس صحیح کیا ہے کراچی، حیدرآباد اور سندھ کا، آپ اس سینسس کی رپورٹ اس علاقے کے کسی ایک جگہ پہ لگوا دیں، اس کو کمپیوٹرائز جو ہے وہ کر کے اس کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیں. جن لوگوں کو چیک کرنا ہوگا وہ اپنے نام چیک کر لیں گے کہ آیا کہ وہ گنے گئے ہیں یا نہیں گنے گئے، تاکہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے. آپ ان تمام لسٹ کو جو کہ سینسس کر کے ریزلٹ ہیں اس کو آویزہ کر دیں کہیں پہ، اس کو چھاپ دیں کہیں پہ. اگر میرا نام نہیں ہے اس کے اندر، میں جا کر اس میں چیک کر لوں گا کہ میرا نام ہے نہیں. اگر میرا نام ہوگا تو میں خاموش ہو جاؤں گا. ہاں، گھروں پہ ضرور آئے ہوں گے، ہر گھر کو ٹچ ضرور کیا ہوگا، لیکن اگر میرے گھر میں 8 افراد رہتے ہیں، مجھے کیا معلوم کہ آپ نے 8 افراد کو کاؤنٹ کیا یا آپ نے اس میں 4 افراد کر دیے اپنے پاس سے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ نے اس میں 5 افراد کر دیے. پرابلم یہاں پر ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ گھر پہ آئے ہوں گے، لیکن گھروں کی جو تعداد ہے، آیا کہ وہ آپ نے پوری لکھی ہے یا نہیں لکھی. اس کا بہت آسان سا حل ہے کہ آپ ان تمام ریزلٹس کو آویزہ کرتے ہیں. یہ ہماری اپیل ہے. میں اس کے ساتھ ہی اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں نائلہ باجی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہیں، کچھ اظہار رائے کرنا چاہیں تو پلیز نائلہ باجی. اور میں ایک دفعہ پھر ان دونوں اپنی خواتین بہنوں کو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ ایک بہت اچھا اضافہ ہے. اور اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ پاک سے زمین پارٹی میں اور آگے آپ بہت سارے لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے ہمارے ساتھ. تھینک یو. میرا اس تحریک میں جسے MQM کہتے ہیں، تقریباً مجھے 31 سال ہو گئے ہیں، اور شاید وہ میرا ٹین ایج تھا جب میں APMSO میں آئی تھی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنا ٹائم جتنا بھی دیا بہت ایمانداری کے ساتھ اور 100% دیا، کیونکہ میری نیچر ہے اور میرا کردار ہے کہ میں جہاں بھی ہوتی ہوں سنسیئرٹی کے ساتھ ہوتی ہوں. اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس 31 سال میں کہیں کسی جگہ بھی میرا کوئی کرپشن فائنانس کے حوالے سے یا کردار کے حوالے سے مل جائے تو چیلنج میں کر سکتی ہوں. اور میں وہاں رہی، میں نے بہت سنسیئرٹی کے ساتھ کام کیا. 22 اگست آئی اور MQM پاکستان بنی، میں وہاں کھڑی رہی کہ شاید ہم اپنی قوم کو نکال لے جائیں، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ وہاں اجتماعیت ہے ہی نہیں، وہاں پر صرف انفرادی سوچ رہ گئی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں انفرادی سوچ ہوتی ہے وہاں پر قوم بکھر جاتی ہے، اور میں اس جگہ نہیں رہنا چاہوں گی جہاں پر انفرادی سوچ ہو، جہاں دوستیوں پہ لوگوں کو پرکھا جائے اور میرٹ کو بالکل مائنس کر دیا جائے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان 2 مہینوں میں جتنی اذیت ہم نے سہی ہے، ہم راتوں کو جاگے ہیں اور بہت ہی زیادہ اذیت اور کرب میں ہم گزرے ہیں. اور پھر آج میں نے یہ فیصلہ کیا. کئی دفعہ میں نے یہ بھی سوچا کہ میں گھر پہ بیٹھ جاؤں اور اپنی سیاسی زندگی کو خیر بات کہہ دوں، اپنے بچوں کو دیکھوں. ظاہر ہے بچوں کو تو دیکھنا ہی ہوتا ہے، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ 31 سال میں نے اس قوم کے لیے دیے ہیں، اور اس کے بعد کیونکہ میرا ایک تجربہ ہے، میرا ایکسپیرینس ہے اس قوم کو چلانے کا، خواتین کو دیکھنے کا، بہت ساری چیزیں میرا تجربہ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اپنے تجربے کو اگر استعمال کروں گی تو شاید میں اپنی قوم کو بحران سے نکالنے میں کامیاب ہو سکتی ہوں، بشرط یہ کہ میرے ساتھ تمام لوگ سنسیئر ہوں. اور مجھے یہ لگا کہ مجھے PSP میں اجتماعیت نظر آئی، ورنہ PSP کو بنے ہوئے تو 2 سال ہو چکے ہیں. اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی، اور نہ میں نے کبھی ایسا سوچا تھا کہ میں PSP جوائن کروں گی. لیکن راستے بنتے گئے. وہی بات کہ انسان سوچتا ہے. میں نے یہ سوچا تھا کہ میں سیاسی زندگی کو خیر بات کہہ دوں گی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، جب میں نے اتنا ٹائم دے دیا تو میں بالکل کھائی کے قریب کھڑی ہوں. کیا میں کھائی کے اندر کود جاؤں؟
یا میں کھائی میں کودنے والوں کو بچا لوں. شاید میں کھائی میں کودنے والوں کو بچانا چاہتی ہوں، اس لیے جہاں اجتماعیت پہ کام ہو رہا ہے میں اس جگہ کھڑی ہو گئی ہوں. بہت شکریہ. میرا نام ناہید بیگم ہے اور میں ممبر صوبائی اسمبلی سے ہوں، اور یہ میرا دوسرا ٹینور ہے. 2008 سے لے کر 2013 اور 2013 سے لے کر 2018 تک میں MPA ہوں. اور اس کے علاوہ میرا ایک شہید کی فیملی سے تعلق ہے. میرے بھائی نور الدین جہانگیر شہید MKM سکھر کے زونل انچارج تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ شہید کی جو فیملی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کمیٹڈ ہوتی ہے اپنی پارٹی سے. ہم نے بھی اپنی کمٹمنٹ شو کی. میرے والد نے آج مجھے بھی جو ہے وہ پارٹی میں بھیجا، اور آپ یقین نہیں کریں گے ہم نے جس سنسیرٹی کے ساتھ اس پارٹی کو خون بھی دیا، پسینہ بھی دیا، اور ہمیں یہ امید تھی کہ یہ پارٹی ہماری نسلوں کی بقا کے لیے کام کرے گی اور ہمیں آگے ایک منزل کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں گے. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری مہاجر قوم آج اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہم صرف تماشائی بنے ہوئے ہیں. ہماری پارٹی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو تھی وہ صرف اور صرف اپنی اقربا پروری، ہٹ دھرمی اور آپس کی چپکلش کا شکار ہو کر، اور انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کے اتنے 35 سالہ جدوجہد رہی، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ قوم کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہو. میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے سب سے اچھا جو پلیٹ فارم تھا وہ پاک سرزمین پارٹی، جس میں مصطفیٰ کمال بھائی جب 2 سال پہلے آئے تو ہم ان کو دیکھتے تھے اور سب کہتے تھے یہ بندہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ بندہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اس کا ساتھ دیتے ہوئے ہر بندہ ریلیکٹنٹ تھا، ہر بندہ کچھ ڈر و خوف کا شکار تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لوگ آتے گئے، قافلہ بنتا گیا. تو میں بھی ان کے قافلے میں آج شمولیت اختیار کر رہی ہوں، اور میں اس بات کے لیے پر امید ہوں کہ ہم لوگ اپنی نسلوں کی بقا کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ بہتر کر پائیں گے. آج جب میں اپنے گھر سے نکل رہی تھی تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابو میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنے قوم کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو اسیر ساتھی ہیں، ہم ان کے لیے کچھ کر پائیں. تو بالکل میں سمجھتی ہوں کہ پاک سرزمین پارٹی نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ تمام قوموں کے جائز جو حقوق ہیں ان کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور اس قافلے میں ہم بھی شامل ہیں. اور آج سے ہم بھی جو ہے وہ مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس قائم خانی بھائی جنہوں نے ہمیں بہنوں کی طرح، بیٹیوں کی طرح رکھا، ہم ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے اور ان کے قافلے میں شامل ہیں. صرف ایک آپ کے سوال لیتا ہوں، ایک 2 جملے میں صرف آپ کو اور کہہ دوں. جہاں تک میں شہر والوں کو بتانا چاہتا ہوں، بہت امپورٹنٹ میری ریکویسٹ ہے کہ یہ بات میری پہنچائیں ضرور، کہ دیکھیے ہماری جو سیاست ہے، اور خاص طور پر اگر میں اسپیسیفک ہو کر بولوں، اگر میں مہاجروں کے راستوں میں مزید کانٹے بچھا کر مہاجروں کے حقوق کی بات نہیں کرنا چاہتا. میں مہاجروں کے راستے سے کانٹے چننا چاہتا ہوں. میں مہاجروں کے مزید دشمن بنا کر میں مہاجروں کے بچوں کے حقوق کی بات نہیں کرنا چاہتا. میں مہاجروں کے دشمن کم کر کے مہاجروں کے دوست بنانا چاہتا ہوں، اور دوست بناتے ہوئے مہاجروں کے بھی بچوں کی بات کروں، اور اس شہر میں رہنے والے تمام زبانیں بولنے والے بچوں کے حقوق کی بات کروں. یہ بیسک فرق ہے، یہ بیسک فرق ہے، یہ بیسک فلسفی ہے کہ ہمیں دشمن مجھے آئسولیشن میں نہیں لے کر جانا، نہ اپنی کمیونٹی کو نہ کسی اور کمیونٹی. ہمارے ہاں جو اس شہر میں فالٹ لائن ہے، سندھی، مہاجر، پختون، بلوچوں کی جو فالٹ لائن ہے، ہمارے یہاں شیعہ سنی کی فالٹ لائن ہے، اسی فالٹ لائن میں پینیٹریٹ کر کے ملک کے دشمن، اندرونی دشمن اور بیرونی دشمنوں نے شہر کو ڈیسٹیبلائز کیا ہے، لوگوں کی لاشیں لی ہیں، جانیں لی ہیں، اور اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کراچی میں بھائیوں کو آپس میں ملایا ہے. ہم ان فالٹ لائنز کے گیپ کو کم کرنا چاہتے ہیں، اور گیپ کو کم کر کے پھر ختم کرنا چاہتے ہیں. شہر میں بھائی چارگی ہوگی تو سب کا بھلا ہوگا، سب کا بھلا ہوگا. اور آخری بات، میں اگین اپنی بات کو ایک دفعہ کہتا ہوں کہ میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے بلوچستان میں ایمنسٹی دی ہے، خیبر پختونخوا میں ایمنسٹی دی ہے، لوگوں اچھا کام کیا. جس طرح سے وہ فرماتے ہیں کہ ایون کہ افغانستان میں بھی جو لوگ دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ دہشت گردی ترک کریں، ہم ریاست انہیں معاف کرے گی. میں کراچی سے بیٹھ کر ان کو آواز لگاتا ہوں کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب، ایک دفعہ اس بہت اچھا آپ کا جیسچر ہے اور آپ اچھا کام
کر رہے ہیں بلوچستان میں. آپ بندوقیں لے کر ان کو چیک دیتے ہیں, گلدستہ دیتے ہیں پھولوں کا. میں نہ آپ سے گلدستہ مانگ رہا ہوں, نہ آپ جو ہے آپ سے چیک مانگ رہا ہوں. بندوقیں تو ہم نے پہلے ہی آپ کے حوالے کر دی ہیں. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے کراچی کے نوجوانوں کو بھی ایک دفعہ معاف کریں, ایک دفعہ ایمنسٹی دیں, ایک دفعہ ایمنسٹی کا اعلان کریں. اور اس کراچی میں 6 ڈسٹرکٹس ہیں, 6 کیڈٹ کالج اناؤنس کریں. فاٹا میں آپ نے 6 ڈسٹرکٹ, چند لاکھ کی آبادی ہے, 6 سے زیادہ کیڈٹ کالجز جو ہے وہ وہاں پر اناؤنس کر کے آپریشنل ہو گئے. کراچی 2.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے, اس کے 6 ڈسٹرکٹس میں کیڈٹ کالجز آپ پلیز اناؤنس کریں اور یہاں کے نوجوانوں کو ایک دفعہ اس ملک کے خاطر معافی دیں. ان میں سے کوئی سوسائڈ بامبر نہیں ہے, نہ ٹرین کرنے والا ہے. ان میں سے کوئی بھی اے پی ایس اسکول پہ حملہ کرنے والا نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی اس شہر میں ایک قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم تھا, افراتفری کا ایک بازار گرم تھا, اس کی ایک ہسٹری ہے. الطاف حسین, جب آپ پکا قلعہ آپریشن ہوا, 18 عورتوں کی, ماؤں کی, بہنوں کی اور بچوں کی قبریں پکا قلعہ کے گیٹ پر بنی ہوئی ہیں. اس کے قاتل بھی نہیں پکڑے گئے. 30 سپٹمبر کا سانحہ ہوا حیدرآباد میں, فائرنگ کر کے 300 لوگوں کو شہید کر دیا گیا, عام اردو بولنے والوں کو. اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے آج تک. سانحہ قصبہ علی گڑھ 14 دسمبر 1986, 300 سے زائد لوگوں کو دن دہاڑے دن کی روشنی میں ان کو مار دیا گیا, گھر جلا دیے گئے. آج تک ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے. ان تمام سانحات کو دیکھتے ہوئے یہاں کے نوجوانوں کو الطاف حسین صاحب نے اس ڈائریکشن میں لگایا. لوگوں کو غصے والے نوجوانوں کو ان کے جذبات کو اجاگر کر کے اس کو اس ڈائریکشن میں اسٹیٹ میں لگایا, ہتھیار اٹھائے اور یہ تمام 25 سالوں تک یہ تمام سارا سانحات ہوئی چیز ہوئی ڈائریکشن, غلط ڈائریکشن کی وجہ سے. آج اللہ کا شکر ہے کہ 2 سالوں سے پاک سے زمین پارٹی نے آنے کے بعد جو تبلیغ کی ہے یہاں کے نوجوانوں پہ, تو آپ دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی اس لائن پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بھی یہاں کے میں آپ کو اس کیمرے کے آگے کہتا ہوں کہ نوجوانوں نے, شہر کے نوجوانوں نے بڑے بڑے کیشز, ویپن کے کیشز گیو اپ کیے ہیں, دیے ہیں, والنٹیئر کیے ہیں. آپ خدا کے واسطے آپ بھی اپنا دل بڑا کریں, پاکستان بھی اپنا دل بڑا کرے اور ان کو ایک دفعہ ایک ایمنسٹی دیں. میں نہیں کہتا کہ ان کو میں اپنی پارٹی میں لینا چاہتا ہوں, میں ایفیڈیوٹ دینے کے لیے تیار ہوں کہ ان میں سے ایک آدمی کو بھی, ایک لڑکے کو بھی آپ ہماری پارٹی میں ہم نہیں لیں گے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنی پارٹی میں لینے کے لیے کام کر رہا ہوں, نہیں لیں گے ان میں سے ایک کو, لیکن ان کو ان کی ماؤں کے حوالے کریں خدا کے واسطے. ایک دفعہ یہ کانٹا کراچی والوں کے دل سے نکالیں. لاپتہ افراد ہیں, جیلوں میں افراد ہیں, ایک دفعہ اس قوم کو معافی دیں, ایک دفعہ اس نوجوانوں کو معافی دیں. اور اس کے بعد اگر کوئی گناہ میں دوبارہ انوالو ہوتا ہے تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں اس کو پھر گرفتار نہ کریں, اس کو پھر روڈ کے اوپر ماریں اگر کوئی دوبارہ یہ غلطی کرتا ہے. دیکھیں بڑی ہی تکلیف دہ اور دردناک, میں تو سوال میں بھی نہ ان جملوں کو لینا نہیں چاہتا. تو میں آپ سے میں بجائے اس کی کہ میری بہن یہ والی بات کریں, میں خود آپ سے کہتا ہوں کہ ہم اس کو میں تو اپنی گفتگو میں بھی اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو بڑی افسوسناک بات ہے ساری چیزیں جو ہوئی, ساری چیزیں, لیکن میں نہ تو باجی کوئی کامنٹری کریں گے, نہ اس کا سوال جواب دیں گے. یقیناً الزام ہے, میں نے کہا نا کہ کرپشن کے حوالے سے اگر میری کوئی ایک چیز بھی نکال کے دکھا دیں نا, میں چیلنج کرتی ہوں, ٹھیک ہے نا, اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہوں. لیکن ہمارا اخلاق ہمارا کردار, آپ لوگوں نے تقریباً 10 سال سے ہمیں تو آپ جانتے ہیں, اس کے بعد بھی میں چیلنج کرتی ہوں آپ کو کہ کرپشن کا کوئی ایک کیس, کوئی کسی کو ہم نے غلط قسم کی نوکری دلائی ہو, کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہو, میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ آپ نکال کے دکھا دو, میں اپنی سیاست چھوڑنے کو تیار. میں سمجھتا ہوں کہ فاروق بھائی نے بڑی زیادتی کی ہے. ہم نے وہ پریس کانفرنس دیکھی ہے ان کی, اور فاروق بھائی نے زیادتی کی ہمارا نام لے کر. ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم نے تو 2 مہینوں سے کوئی بات نہیں کی. میرے پاس ہم 2 مہینوں میں ان کی ساری پریس کانفرنس جو وہ کر رہے تھے اس کے اوپر ہم بھی پریس کانفرنس کرتے, تو آج جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کسی کو سیٹ نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے. عوام کی تائید, کراچی کی لوگوں کی, سندھ اور پاکستان کی لوگوں کی تائید جس کے ساتھ ہوگی وہی سیٹیں لے گا, وہی جو ہے وہ اس کو انتخابات میں کامیابی ہوگی. اور جہاں تک فاروق بھائی کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے یہ نام چھین لیا ہے, پتنگ کاٹ دی ہے, جو بھی وہ گفتگو فرما رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ ان کو بجائے کہ وہ ابہام کریں, نام لے کر بات کریں, اور تاکہ جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں وہ پھر اپنی صفائی دے سکیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں انہوں نے زیادتی کی ہے اور ہمارا نام لے کے تو بہت ہی زیادہ زیادتی کی ہے عمر فاروق بھائی نے. 22 اگست کے بعد ہم سب لوگ کھڑے تھے فاروق ستار بھائی کے ساتھ اور ہم سمجھتے تھے کہ چلیں کسی بھی صورت میں ہم پارٹی کو جو ہے وہ بچا لیں, لیکن جو فاروق ستار بھائی نے کامران ٹیسوری کو جو ہے وہ ان کو سپورٹ کیا اور یعنی کہ انہیں اتنی ہٹ درمی کے ساتھ سینٹ کے الیکشن کے لیے انہیں نامزد کروایا اور ساری رابطہ کمیٹی اس کے خلاف تھی, لیکن فاروق ستار بھائی جو ہے وہ بضد تھے کہ کامران ٹیسوری کو جو ہے وہ میں نے سینیٹر بنوا کے رہوں گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سیاسی طور پہ ان کی غلطی تھی اور انہوں نے جو اس طرح سے کامران ٹیسوری کو سپورٹ کیا. اور بہت سارے فیکٹر ہیں, صرف ایک فیکٹر نہیں کہہ سکتے ہم کہ صرف کامران ٹیسوری, لیکن ہم لوگوں نے مخالفت کی تھی. ہم نے کامران ٹیسوری کی بھی مخالفت کی, ہم نے اور پارٹی میں ہونے والے غلط فیصلوں کی بھی مخالفت کی تھی, لیکن اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے جو یعنی کہ ہم ناراض ہیں اور وہ اس چیز کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں, تو اور پھر خواتین کے ساتھ جو تضییق آمیز رویہ پارٹی نے اختیار کیا اور کسی کو روکا نہیں. آپ دیکھیں کسی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں روکا, آپ اپنی ماؤں بہنوں کے بارے میں کیا زبان استعمال کر رہے ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ مہذب معاشروں میں ایسی زبانیں استعمال نہیں کی جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہم بہت دل برداشتہ بھی ہیں. اور جو ہے وہ آج ہم نے جو ہے وہ ایک جہاں ہمیں عزت ملی ہے, جہاں ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا گیا ہے, اپنے بھائیوں میں آ گئے ہیں. چلیں تھینک یو. بھائی ہم دیکھیں میری بات سنیں, نہ میں بہادر آباد جا رہی تھی, نہ میں PIB جا رہی تھی. میں اتنے عرصے سے اپنے گھر میں بیٹھی ہوں اور میں نے آخری پروگرام بہت پہلے اٹینڈ کیا تھا, تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہادر آباد کے ساتھ. بالکل ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کھڑے رہیں, ایڈجسٹ ہو جائیں, لیکن یہ لوگ ہمیں ساتھ رکھنے کے تیار بھی نہیں تھے اور نہ ہی ماؤں بہنوں کی عزت میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے کی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہم آج یہاں. میرا خیال یہ کہ ذاتی طور پر ان کو سی سائڈ پہ جا کے صفائی کرنی چاہیے, سمندر بھی کافی گندا کر دیا انہوں نے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.